مجھے حکم دیا گیا، حکم محبت، کہ میں آپ کے سامنے کلام پڑھوں قبلہ شیخ الاسلام بقیت السلف عمدۃ الخلف قبلہ مدنی میاں متضل العلی کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھتا ہوں۔ میں جب چلا تو کلام کی تیاری کر کے چلا، جب یہاں پہنچے تو سبھی بھائی نے پڑھ دیا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کتاب میرے پاس ہے، کوئی اور پڑھ لیتا ہوں۔ یہی کلام دیکھا ہے، ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے، ادھر دیکھا ہے، بڑا پسند آیا کلام ماشاءاللہ، اور طرز بھی بن گئی۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں ذوق و شوق کتنا سنی گا اس کلام کو۔ شعر نبی تیری گلیوں کا، شعر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پہ عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پہ عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ مقام کا شعر ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کیا بات کی ہے، لفظ پر غور کیجیے گا، سجدے کا لفظ ہے لیکن کس کا سجدہ ہے؟ میرے امام کا شعر ہے کہ شوق دل، پہلے امام کا شعر پہلے پڑھتا ہوں۔ ایک فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ سجدے کو کون بے قرار ہے اور روکتے کس کو ہیں؟ سجدے کو دل بے قرار ہے، روکتے ہیں سر کو، اس کو تھوڑی روکنا ہے، یہ تو ادھر ہی جھک رہا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر ہو۔ وہ سجدہ کون سا بتا؟ اور امام سے پوچھتے وہ سجدہ کون سا ہے بتائیے امام۔ آپ نے کہہ دیا نا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو، تو بتائیے وہ سجدہ ہے کون سا؟ تو امام کہتے ہیں کہ نہ جن و بشر کہ آنکھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے۔ یہ ادھر ہی جھکتا ہے، یہ ادھر ہی جھکتا ہے، ہتھ کارول سے دل یارول ہے۔ اب یہ شعر سنے گا،
ان کے در پر ایسا جھکا دل، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں، اہل شریعت ہے سکتے میں، اہل شریعت ہے سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہے سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ تیسرا شعر تھا، اب یہ چوتھا شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا، خوبصورت شعر ہے۔ عرش معلا سر پر اٹھائے، طائر سدرا آنکھ لگائے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرا آنکھ ملے، پتھر قسمت چمکائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار کچھ ایسا ہے، پتھر کی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ پانچواں شعر، پنجتن پاک کی نسبت سے پانچواں شعر، اور شعر بھی پنجتن کی شان میں، پنجتن گھرانے کی ایک بہت ہی ایسے شخصیت کا ذکر ہے اور اتنا پیارا ذکر ہے کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ دیکھتا ہوں کہتے ہو کہ نہیں۔ صفت نبی ہے پشت نبی پر، صفت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی معاذ اللہ، اور ہماری نماز تو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حضور کا خیال نہ آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تشہد میں پہنچو تو کہو السلام علیکم ایھا النبی، تو تصور کرو حضور سن رہے ہیں اور حضور کو میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ جب امام علی مقام پشت نبی پر ہیں، آقا سجدے میں ہیں، میرا حسین میری پیٹھ پر آ گیا، سجدہ لمبا کر دیا، کیا نبی کی نماز میں حسین کا خیال نہیں ہے؟ سجدہ لمبا کیوں کیا؟ حسین پشت پر ہے، جلدی اٹھ جاؤں گا تو گر نہ جائے، یہ حسین کا خیال نہیں آیا؟ جب حسین کا خیال آنے سے نبی کی نماز نہ ٹوٹے تو نبی کا خیال آنے سے مسلمان کی نماز کیسے ٹوٹے؟ اب سنیے یہ شعر، صفت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ پھر سن لیجیے،
صفت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ شعر بڑا خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ، میں نے ابھی پڑھا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، بہت خوبصورت کلام ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پتا آپ کو ہمارے ایک کچھ ناطخواں ہیں جو اس طرز پر ایک کلام پڑھتے ہیں، وہ اس کے اندر شاعر نے ردیف قافیہ نبھانے کی کوشش کرتے کرتے وہ کہہ گیا کہ بعض اشعار جو شعر ہے وہ تو گمراہیت کی طرف بھی ہیں اور بعض کفریات کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کلام ایسا میرے سامنے آ گیا کہ اب اسے پڑھوں گا تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور اس سے بچیں۔ اس کلام میں مضمون بھی ہے اور علمیت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے خطر پڑھو اور سبحان اللہ کہو بے خطر، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر سنیے گا، شعر ہے کیا ہے؟ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ہے، ان کی حقیقت کے پردے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا۔ ہاں کوئی حضور کو جان سکتا کہ جیسے حضور ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ کتنی بڑی بات کر گئے کہ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، عرشی ہو یا فرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ شعر جی گا کہ خم ہے جہاں، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے یہاں پر جمشید و سکندر؟ کیا کہتے آپ نے؟ میں نے کیا اس میں کیا حیرانی ہے؟ کیا حیرانی ہے؟ سمجھو نا، اندر جاؤ ڈوبو۔ میں کہتا ہوں کہ جمشید و سکندر ان کے بھکاری ہیں، اب اس میں حیرانی کی بات کیا رہی؟ دوبارہ سنو، ہم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے؟ اے ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔